پہلے تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس ہولناک معاملے کا آغاز کب ہوا، اور اس سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ جیفری ایپسٹین کون تھا اور یہ امیر کیسے ہوا۔ ایپسٹین نے اپنے کیریئر کا آغاز ایک اسکول ٹیچر کے طور پر کیا، لیکن جلد ہی وہ وال سٹریٹ کی مالیاتی دنیا میں گھس گیا۔ اس کا سب سے بڑا کلائنٹ لیسلی ویزنز تھا، جو کہ ایل برانڈز کا مالک تھا، جس نے ایپسٹین کو اپنی دولت سنبھالنے کے لیے غیر معمولی اختیارات دیے۔ کئی بڑے تجزیہ کاروں کا یہ بھی ماننا ہے کہ ایپسٹین کی اصل دولت معلومات تھی۔ یہ شخص طاقتور لوگوں کو ایسی سرگرمیوں میں ملوث کرتا تھا جس کی ویڈیوز وہ خفیہ طور پر ریکارڈ کر لیتا تھا، اور یہی وہ سرمایہ تھا جس کے زور پر وہ بڑے لوگوں تک پہنچا اور انہیں اپنی مٹھی میں رکھا۔ ایپسٹین جیفری کا ٹرمپ سے تعلق کب سے تھا؟ 2002 میں ٹرمپ نے نیو یارک میگزین کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ میں جیفری کو 15 سال سے جانتا ہوں اور وہ ایک زبردست انسان ہے۔ اس کے ساتھ وقت گزارنا بہت دلچسپ ہوتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت عورتیں پسند کرتا ہے، جن میں اکثر کم عمر کی لڑکیاں ہوتی ہیں۔ یہ بیان اب ٹرمپ کے لیے ایک بوجھ بن چکا ہے، اگرچہ بعد میں ٹرمپ نے یہ دعویٰ کیا کہ اس کا ایپسٹین سے جھگڑا ہو گیا تھا اور انہوں نے اسے اپنے مار اے لاگو کلب سے نکال دیا تھا، لیکن جو ریکارڈز ہیں واضح بتاتے ہیں کہ وہ کئی بار ایک دوسرے کی نجی پارٹیوں میں شریک رہے۔ ایپسٹین کے پاس اپنا ایک نجی طیارہ تھا جسے میڈیا نے لولیٹا ایکسپریس کا نام دیا۔ اس طیارے کے لاگ بکس جو ہیں اس میں دنیا کے طاقتور ترین لوگوں کے نام درج ہیں جو ایپسٹین کے نجی جزیرے میں لٹل ایسٹی جیمز پر جاتے تھے۔ اس پورے کیس میں ایک عورت کا ذکر بہت ضروری ہے جس کا نام غیسلین میکسویل ہے۔ یہ عورت برطانوی میڈیا ٹائکون رابرٹ میکسویل کی بیٹی تھی، اور اسی نے ایپسٹین کے لیے بڑے بڑے لوگوں جیسے شہزادہ اینڈریو اور بل کلنٹن کے دروازے کھولے۔ عدالتی دستاویزات اور متاثرہ خواتین کے بیانات کے برعکس غیسلین کے ذمے یہ کام تھے۔ وہ اسکولوں اور غریب علاقوں سے بچیوں کو ڈھونڈتی تھی اور انہیں مساج یا ماڈلنگ کا جھانسا دے کر ایپسٹین کے پاس لے کر آتی تھی۔ وہ معصوم لڑکیوں کا اعتماد جیتتی اور پھر انہیں ایپسٹین کی جنسی ہوس کے لیے تیار کرتی۔ متاثرہ لڑکیوں نے بیانات دیے ہیں کہ غیسلین خود ان مظالم کے وقت وہاں موجود ہوتی تھی یا نگرانی کرتی تھی۔ وہ ایپسٹین کی پرائیویٹ لائف اور اس کے جزیرے پر آنے والے مہمانوں کی تفصیلات اور ویڈیوز سنبھالنے میں اس کی مدد کرتی تھی۔ اس کیس کی اہم ترین گواہ ورجینا جوفرے نے حلفیہ بیان دیا کہ غیسلین میکسویل نے ہی اسے 17 سال کی عمر میں ایپسٹین کو بیچا اور اسے مجبور کیا کہ وہ برطانیہ کے شہزادہ اینڈریو کے ساتھ تعلقات استوار کرے۔ پولیس کو تحقیقات کے دوران ایپسٹین کی ایک ڈائری ملی جس میں سینکڑوں طاقتور لوگوں کے فون نمبر اور نجی معلومات درج تھیں۔ رپورٹس بتاتی ہیں کہ اس ڈائری کو ترتیب دینے میں غیسلین کا بڑا ہاتھ تھا۔ جولائی 2020 میں اسے گرفتار کیا گیا اور 2021 میں امریکی عدالت نے اسے سیکس ٹریفکنگ اور دیگر سنگین جو جرائم ہوتے ہیں ان میں جرم ثابت ہونے پر 20 سال کی سزا سنا دی تھی۔ وہ اس وقت فلوریڈا کی ایک فیڈرل جیل میں اپنی سزا کاٹ رہی ہے۔ آپ اس کی سزا اور تحقیقات کی تفصیلات BBC یا الجزیرہ کی ان رپورٹس میں دیکھ سکتے ہیں۔ BBC کی جو غیسلین میکسویل سینٹینس ٹو 20 ایئرز اور الجزیرہ کی دا رائز اینڈ فال آف غیسلین میکسویل۔ جب یہ تحقیقات جاری تھیں تب ایک ڈیل ہوئی۔ ڈیل کیا تھی؟ 2008 میں جب فلوریڈا میں ایپسٹین پر درجنوں بچیوں کے ریپ کے الزامات تھے تو اس وقت کے وفاقی پروسیکیوٹر الیگزینڈر ایکوسٹا نے ایپسٹین کے ساتھ ایک انتہائی نرم نان پروسیکیوشن ایگریمنٹ سائن کیا۔ اس ڈیل کے نتیجے میں ایپسٹین عمر قید سے بچ گیا اور اسے صرف 13 مہینے کی معمولی سزا ہوئی، وہ بھی اس شرط پر کہ وہ دن میں کام کے لیے جیل سے باہر جا سکتا تھا۔
پھر جب ڈونلڈ ٹرمپ صدر بنے تو انہوں نے اسی الیگزینڈر ایکوسٹا کو امریکہ کا وزیر محنت یعنی لیبر سیکٹری مقرر کر دیا تھا، اور یہ وہ کڑی ہے جو ثابت کرتی ہے کہ طاقتور حلقوں نے ایک دوسرے کو بچانے کے لیے کس طرح عہدوں کی بندربانٹ کی۔ تاہم 2019 میں جب ایپسٹین دوبارہ گرفتار ہوا اور پرانی ڈیل پر احتجاج ہوا تو ایکوسٹا کو استعفیٰ دینا پڑ گیا۔ اب یہ سمجھیے کہ اس ہولناک معاملے کا آغاز کب ہوا۔ 2005 میں کہ جب فلوریڈا کی پولیس کو ایک 14 سالہ لڑکی کے حوالے سے شکایات موصول ہوئیں تو تحقیقات سے معلوم ہوا کہ ایپسٹین اپنے گھر پر کم عمر لڑکیوں کو مساج کے بہانے بلاتا اور ان کا جنسی استحصال کرتا تھا۔ اس وقت ایپسٹین نے ایک پلی بارگین کی جو ڈیل ہوتی ہے وہ کی، جس کے تحت اسے صرف 13 ماہ کی معمولی سزا ہوئی اور وہ دن میں اپنے کام پر بھی جا سکتا تھا۔ اس معاہدے نے بڑے سوالات کھڑے کیے کہ آخر اسے اتنی رعایت کیوں دی گئی۔ کئی سالوں کی خاموشی کے بعد 2019 میں نیو یارک ٹائمز اور دیگر اخبارات کی رپورٹنگ نے اس کیس کو دوبارہ زندہ کیا۔ جولائی 2019 میں ایپسٹین کو پیرس سے واپسی پر گرفتار کیا گیا۔ اس بار الزامات سیکس ٹریفکنگ اور ایک منظم نیٹ ورک چلانے کے تھے۔ اگست 2019 میں مقدمے کی سماعت کے دوران ایپسٹین جیل میں مردہ پایا گیا۔ حکام نے اسے خودکشی قرار دیا، لیکن اس پر اب بھی کئی شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں۔ ہم جس فائل کا ذکر کر رہے ہیں یہ دراصل ان ہزاروں صفحات پر مشتمل عدالتی دستاویزات کا ایک حصہ ہے جو 2024 کے آغاز میں عدالت کے حکم پر پبلک کی گئی تھیں۔